الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے اللہ نے فرمایا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ تبلیغ دین کا فریضہ ادا کرنے سے فارغ ہو گئے، اب یہ کہ آپ فارغ ہونے کے بعد اب جو وقت خالی وقت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ بڑھانے میں، تعلق بڑھانے میں اس میں لگا دیں۔ انسان کی دو قسم کی ذمہ داری ہے، یعنی انبیاء کی، علماء کی، صلحاء کی۔ ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ امت کو سنبھالنا، ایک ذمہ داری ہے کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق میں کمی نہ آئے، روز بروز دن بدن اس میں اضافہ، اللہ کے ساتھ تعلق کو کیسے بڑھایا جائے، اللہ کا دھیان بڑھے، اللہ کی ذات پر اعتماد بڑھے، اللہ سے رابطہ میں اضافہ، اس کو کہا جاتا ہے تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑھانا۔ اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑھانے کی علامت یہ ہے دنیا کی رغبت کم ہو جائے اور عنابت اللہ بڑھ جائے، رجوع اللہ۔ عبادات اس کے ذرائع ہیں، جس انسان کا تعلق اللہ سے بڑا ہوا ہوتا ہے، جس قدر بڑا ہوا ہوتا ہے اسی قدر انسان یہ کوشش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ عبادت میں قناعت نہیں، اضافہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جائے کہ اللہ کے ساتھ کیسے رابطہ بڑھانا ہے، تعلق بڑھانا ہے، اللہ کا دھیان کیسے پیدا کرنا ہے۔ جو عمل شروع کرے اس عمل کے اندر دوام ہو، مداومت ہو، مسلسل کرے، دل کو دنیا سے نہ لگائے، دل کو اللہ سے لگائے، دل اللہ سے لگے، دل میں اللہ آ جائے، عمل کے اندر اخلاص ہو، ہر عمل اللہ کے لیے ہو، 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس میں انسان سوچے میں جو عمل کر رہا ہوں اس کا کیا مقصد ہے، اللہ کی رضا مقصد،
یا اس میں ریاکاری، شہرت پسندی، یا دنیا طلبی، دنیا کی طلب ہے، حب جاہ اور حب مال، بڑا بننے کا شوق اور مال کمانے کا شوق، یہ دنیا طلبی ہے۔ مال مل جائے، مال ملے مال، تو مال کی طلب میں رہنا اور مال ہی کو مقصد بنانا۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک موقع پر فرما رہے تھے، یہ آپ کو کیسے اندازہ ہوگا جناب میں جو عمل کر رہا ہوں، ایک تعلیم حاصل کرنا، ایک تعلیم دینا، یا دین کا جو بھی کام ہے، یہ کام اللہ کے لیے ہو رہا ہے یا غیر اللہ کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ فرما کہ اگر ایک جگہ آپ سے کام لیا جا رہا ہے دین کا اور کام چل رہا ہے، تسلسل کے ساتھ کام چل رہا ہے، اور ایک اس کی تنخواہ بھی، مثلا اس زمانے میں حضرت نے فرمایا، یہ زمانے کا واقعہ ہے، 50 روپیہ تنخواہ ہے ماہانہ، اور آپ کو کسی اور ادارے سے 60 روپے میں طلب آئی، وہاں کام کا ہونا محتمل ہے اور یہاں کام کا ہونا یقینی ہے، یقینی طور پر آپ سے کام لیا جا رہا ہے، کام چل رہا ہے دین کا۔ اب اگر آپ اس کو چھوڑ کر آگے جو ہے 60 روپے جو ہے تنخواہ پر جانا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے نزدیک مقصد اصلی جو ہے نا وہ دنیا ہے، مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدینار والدرہم، جو درہم اور دینار کا بنتا ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ آپ نے بدعا دی، کیا مطلب؟ جو دنیا میں جی رہا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے دین کا کام، وہ مطلب ہے کہ دنیا کی خاطر، دینار اور دراہم کی خاطر کر رہا ہے، یہ ہلاک ہو جائے۔ کہ اگر دینار دراہم مل جائے خوش، نہ ملے وہ پریشان۔ اللہ والے کیسے ہوتے تھے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ دارالعلوم دیوبند میں مہتمم بھی تھے، مدرس بھی تھے، اور جو کچھ اللہ کام دے رہے تھے، اور ان کو ایک جگہ سے تنخواہ ملتی تھی 5 دراہم ماہانہ۔ اسی زمانے میں کسی اور علاقے کے نواب نے ان کو طلب کیا کہ آپ ہمارے ماتحت کام کریں، ہم آپ کو ماہانہ 300 دراہم دیں۔ یہاں مل رہا ہے 5 دراہم اور وہاں طلب ہے 300 دراہم ماہ۔ حضرت نے فرمایا بھائی میں تو نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یہاں سے 5 دراہم ملتے ہیں، 4 دراہم میں اپنے گھر پر خرچ کرتا ہوں اور 1 درہم جو ہے وہ طلبہ میں خرچ کرتا ہوں۔ کسی کو مٹی کے تیل کی ضرورت ہے، اس کو 1 پیسہ دے دیا، کسی کو کوئی اور ضرورت ہے، اس کو 1 پیسہ دے دیا، تو 1 مہینہ مجھے لگ جاتا ہے 1 درہم تقسیم کرنے میں۔ اگر میرے پاس یہ 300 دراہم آ گئے تو میں جو ہے پڑھاؤں گا، یا یہ 300 دراہم کو سنبھالتا رہوں گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ اکبر
من کان ہمہ ہم الآخرہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وآتته الدنیا وہی راغبہ، جو اپنی پوری فکر آخرت کمانے، آخرت کمانے کو بنانے، ایک ہی اس کی یہ فکر ہے میری آخرت بن جائے۔ درمیان میں اللہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خدا کی قسم جس کی آخرت نہیں بنی اس کی دنیا نہیں بن سکتی۔ اگر قسم کھا کے فرماتے تھے جس کی آخرت نہیں بنی اس کی دنیا نہیں بن سکتی۔ دنیا بننے کا مطلب یہ ہے دنیا میں انسان کو سکون کی زندگی نصیب، عافیت کی زندگی نصیب، راحت کی زندگی نصیب۔ تو فرمایا کہ جناب جس کی آخرت نہیں بنی خدا کی قسم اس کی دنیا نہیں بن سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان ہمہ ہم الآخرہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، جس نے اپنی جو ہے نا فکر آخرت کی فکر بنا لی، اپنے اوپر آخرت کی فکر کو سوار کر لیا، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غیر اللہ سے استغنا پیدا فرما دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کی جیب پر نہیں دیکھتے، لوگوں کی طرف نظر نہیں اٹھاتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، نہ دل سے سوال کرتے ہیں اور نہ زبان سے سوال کرتے ہیں، نہ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ لیکن دنیا اس کے پاس نہ گڑگڑتی ہوئی آتی ہے، دنیا اس کے پاس آتی ہے، دنیا اس کے پاس آتی ہے جو آخرت کو اپنا مقصد بنا ہے اور یہ ہر صورت میں آخرت رہے۔ مثلا ایک جگہ حلال نوکری ہے اور اس سے اتنا پیسہ مل رہا ہے جس سے اس کا گزارا ہو رہا ہے بھلے تنگی کے ساتھ لیکن حلال، اور ایک طرف سے حلال حرام نوکری آ گئی۔ اب یہ کہ یہ اگر یا یوں مثال سمجھیں گھر میں دال پکی ہوئی ہے، ایک حرام کمائی والے نے آپ کی دعوت کی، اس پہ جو ہے نا بہت کچھ بریانی ہے، قورمہ ہے، پلاؤ ہے، اور لیکن ہے حرام۔ اب یہ کہ آپ دال پر قناعت کرتے ہیں یا حرام کے پیچھے پلاؤ کھانے بریانی کھانے جاتے ہیں، وہ ہے حرام۔ یہاں دیکھنا ہے آپ کی ترجیح کیا ہے۔ تو من کان ہمہ ہم الآخرہ، جس نے اپنی پوری فکر آخرت کو بنائی کہ میری آخرت بن جائے، وہاں میری پکڑ نہ ہو، وہاں سے میں بچ جاؤں، وہ کوشش کرے گا کہ دنیا کے مال کو وہ دنیا کی دولت کو ترک کر دے گا آخرت کے مقابلے میں۔ جو ایسا کرے گا وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِبَةٌ، اس کے پاس دنیا ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور وَكَفَاهُ اللَّهُ هَمَّهُ، اس کے تمام تر غم اور ہم کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ اس کے تمام پریشانی کو دور فرما دے گا، اللہ کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ بس انسان کچھ عرصے کے لیے آزمائش میں ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کی ایسی دستگیری فرماتے ہیں، ایسی دستگیری فرماتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان سے باہر ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقویٰ اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ رب میرا فرما رہے ہیں یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس کو بے حساب روزی عطا فرما۔
بے حساب روزے عطا فرما۔ میرے ایک محترم جاننے والے استادوں کے مقام پہ ایک عالم دین، انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ وہ آج سے 70-80 سال پہلے کی بات ہے، پاکستان بننے کے بعد نیا نیا واقعہ ہے کہ میں لاہور میں پڑھ رہا تھا، تو میں مدرسہ کے باہر کسی کام سے گیا، واپس میں بارش ہو گئی۔ جب تیز بارش شروع ہو گئی، میں بارش سے بچنے کے لیے ایک گھر کی دہلیز پر دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا، بارش تھوڑی رک جائے میں آگے جاؤں۔ کچھ دیر کے بعد گھر کا جو مالک تھا اس نے دروازہ کھولا، مجھے بیٹا آپ یہاں کیسے کھڑے ہیں، اندر آ جاؤ۔ تو مجھے اندر بلا لیا، میری خاطر توازو کی، اس کے بعد مجھ سے حال و احوال کیا، پوچھا آپ کون ہیں، کیسے یہاں کھڑے ہیں۔ میں بتا میں طالب علم ہوں، جامعہ اشرفیہ لاہور میں پڑھتا ہوں، اور یہاں پر یہ بارش کی وجہ سے یہاں رک گیا۔ تو مجھ سے پوچھا آپ کا خرچہ کہاں سے آتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا۔ میں نے ساری باتیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اب آئندہ جو ہے نا آپ کا خرچہ ہمارے ذمہ ہے۔ میں تو بارش سے بچنے کے لیے ان کے سائے میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس اللہ پر یقین کرنا ہے۔ مَن كَانَ هَمُّهُ هَمَّ الْآخِرَةِ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ اس کے دل کو غیر اللہ سے مستغنی فرما دیتا ہے۔ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پاس نہ گڑگڑتی ہوئی آتی ہے۔ کیا مطلب، یہ نہیں چاہتی کہ پھر بھی دنیا آتی ہے۔ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کا منصب، ہر کچھ اللہ دیتا ہے، متقی پرہیزگار بنتے ہیں۔ تو واقعہ یہ لکھا ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر حدیث پڑھانے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی وہ درسگاہ میں، دورہ حدیث کی درسگاہ میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے دینار، سونے کے سکے ایک تھیلی بھر کے لائے کہ فلاں نواب صاحب نے آپ کے لیے بھیجا ہے ہدیہ، لا کے ہاتھ میں۔ بات یہ ہے مجھے دینار اور درہم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اللہ کافی ہے۔ میں کہاں آپ کے جو دینار اور درہم سنبھالتا غیروں کو لے جاتے۔ وہ کھڑا تھا، حضرت کو کیونکہ وہاں اتار کر درسگاہ میں تشریف لے گئے۔ اس بندے نے سوچا حضرت تو نیا نہیں بھیجا حضرت کے لیے، اور نواب صاحب نے بھیجا، تو اس نے جو نا پورے تھیلی حضرت کی جوتی پر ڈالا۔ حضرت جب سبق پڑھا کے نکلے جوتی غائب، اس طرف دیکھا کہ جناب دینار رکھے ہوئے، طلبا بھی پریشان، تو اس کو لاٹھی سے ایسا کر کے دیکھا تو جوتیاں اندر تھی اور یہ کہ اوپر سارے دینار پڑے ہوئے۔ حضرت نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، کہ دنیا نہ گڑگڑتی ہوئی آتی ہے، اس کی زندہ مثال اللہ نے آج دکھا۔ ہم تو اس سے بھاگ رہے تھے دینار سے، اور یہ کہ وہ ہماری گودی میں ڈال کے چلا گیا۔ دنیا، یہ دنیا ہے۔ تو فرمایا طلبا بھی کیسے ہوتے تھے؟ حضرت نے طلبا سے فرمایا بھائی یہ پیسہ آیا ہے اللہ کی طرف سے، اور جس کو جتنی ضرورت ہو وہ لے جائیں۔ اب جناب طلبا نے اس کو توڑ کر، وہ زمانے میں تو لائٹ تھی نہیں، چراغ جلانا ہوتا تھا، فانوس جلانا ہوتا تھا، اس کے لیے مٹی کے تیل کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو طلبا نے تھوڑا تھوڑا توڑ کے اپنے ضرورت کے مطابق کچھ لے لی، باقی سارے دینار جو ہے اٹھا کے دارالعلوم دیوبند کے جو ہے نا بیت المال میں جمع کر رہے تھے۔
تو بات یہ ہے کہ جناب وہ ترجیح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ شکایت کی بل تؤثرون الحیات الدنیا کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو کہ دنیا مل جائے، دنیا کا مال، دنیا کا منصب، دنیا کی دولت، اس کے لالچ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا جمع ہو جائے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت ہی باقی رہنے والی چیز ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اور یہ تمہارے ہاتھ میں بہتر ہے، تمہارے ہاتھ میں یہی بہتر ہے کہ آخرت مل جائے۔ اب یہ کہ آخرت کیسے ملے؟ آخرت کو طلب کرنے سے ملے۔ دنیا تو ہر شخص کو بقدر نصیب مل کر رہے گی، جس کے مقدر میں اللہ نے جتنا کوئی دنیا لکھ دیا وہ اس کو مل کر رہے گی، وہ چاہے نہ چاہے، وہ طلب کرے نہ کرے، لیکن اس کو وہ دنیا ملے گی۔ لیکن آخرت بقدر طلب ہی ملتی ہے۔ جب انسان طلب کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہی اس کو جو ہے اتنی آخرت اس کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا کہ تم آخرت کے لیے کوشش کرو، آخرت کمانے کے لیے محنت کرو، کہ آخرت کو کماؤ۔ ہمارے استاد فرما رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے نا جمعرات کو خانقاہ جاتا ہے، شاہ عبدالعزیز دعاجو رحمۃ اللہ علیہ، دعاجو رحمۃ اللہ علیہ یہاں گلیمار میں ہوتے تھے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تشریف لے جاتے تھے ان سے ملنے کے لیے۔ تبلیغی جماعت کے امیر تھے، اس زمانے کی بات ہے۔ ہم لوگ جب خانقاہ جاتے تھے، مغرب کے بعد بیان سنتے اور عشاء کے بعد جلدی سو جاتے، کچھ ہی دیر میں اٹھ جاتے اور اٹھ کر اللہ کو منانے کے لیے محنت کرتے۔ جب تک طاقت ہے، قوت ہے، تہجد کی نمازیں پڑھتے، پھر جی بھر کے ذکر کرتے، اذکار کرتے، پھر جی بھر کے دعا مانگتے، اللہ سے کہتا اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اللہ اپنا دیہات نصیب فرما، اللہ اپنا بنا لے، اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اللہ اپنا بنا لے، اے اللہ اپنا بنا لے، اللہ اپنی بندگی نصیب فرما، اللہ اپنی بندگی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں دنیا میں کتا نہ بنا، یا اللہ آخرت کا بندہ بنا لے، آخرت کا طلبگار بنا دے، یا اللہ دنیا کا جو کتا ہوگا تو کیا اگر وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بھونک رہا ہے، اس کا ہڈی پھینک دے، تو اس کا مقصد ہی ہے، اس کا تو مقصد ہی ہے ہڈی مل جائے، مل گئی۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے مرتے دم تک اللہ کو منانے کی فکر کرتا ہے، یہ نہیں کہ نفس کا بندہ بن جائے، نفس کا بندہ۔ حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ جو ہے وہ جنگل میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ کہ کہہ رہا تھا یا اللہ اگر آپ سے میری ملاقات ہو جائے تو میں جو ہے نا آپ کے سر پہ تیل لگاؤں اور یہ کہ آپ کو موت دباؤں گا اور یہ کہ جناب میں آپ کے سر پہ کنگھی کروں گا اور یہ کہ میں اللہ کو یاد کروں گا، میں آپ کو جو ہے نا بکری کا دودھ پلاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہ تو کفر بک رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کھانے اور پینے سے منزہ ہے، اللہ تعالیٰ تو جسم سے منزہ ہے، اللہ تو جسم سے بھی پاک ہے، کھانے پینے سے بھی پاک ہے، یہ کیا کفر بک رہا ہے کہ جناب جب آپ سے میری ملاقات ہو جائے گی تو میں جو ہے نا آپ کے پاؤں دباؤں گا، آپ کے سر پہ کنگھی کروں گا، تیل لگاؤں گا اور اللہ دیکھو میں آپ کو جو ہے نا بکری کا دودھ پلاؤں گا۔ یہ بہت
دیہاتی لوگوں کی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے کہ بکری کا دودھ. تو موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے بھاگے، کیونکہ نبی کے لیے شریعت کے خلاف کلام سن کر، کام دیکھ کر خاموش رہنا جائز نہیں. جب آگے بڑھے وہ بھاگے. جب بھاگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وحی آئی. وہی آمد سوئے موسیٰ الخدا، چرا جدا کر دی بندہ مارا زما. کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف وحی آئی کہ ہمارے بندے کو ہم سے کیوں جدا کیا؟ وہ تو ہم سے باتیں کر رہا تھا، وہ ہم سے باتیں کر رہا تھا. جذب کہ انسان دنیا کو بھول جائے، دنیا کی ہر چیز کو بھول جائے. وہ مجنون اللہ کی یاد میں ایسے فنا تھے. فنا فی اللہ، فنا فی اللہ. ایک وہ فنا فی دنیا، ایک فنا فی اللہ. وہ فنا فی اللہ تھے. وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا، چرا جدا کر دی بندہ مارا زما. کہ ہمارے بندے کو آپ نے ہم سے جدا کر دیا. تو برائے وصل کردن آمدی، یہ برائے فصل کردن آمدی. کہ تو اس کام کے لیے آیا تھا کہ ہمارے بندوں کو ہم سے ملائے. آپ محنت کریں، کوشش کریں کہ ہمارے بندوں کا تعلق ہم سے جڑ جائے. آپ نے جدا کر دی. دوسرا واقعہ لکھتا ہے اسلام کا. ایک بندہ ایک جنگل میں بیٹھ کر کہہ رہا تھا، صوفی تھا، بزرگ تھا. ارے نہ میں تیرا بندہ ہوں اور نہ تو میرا خدا ہے، میں تیری بات کیوں مانوں؟ بار بار کہے جا رہا تھا. تو لوگوں نے جب سنا اس کو گرفتار کیا. یہ کفر پکڑا تو لے آئے. اس زمانے کے جو حاکم ہوتے تھے وہ عالم بھی ہوتا تھا، مفتی بھی ہوتا تھا، قاضی بھی ہوتا تھا، سمجھدار ہوتا تھا. ایسا نہیں کہ ایک طرفہ بات سن کے اس کی پٹائی شروع کر دیا، اس کو قتل کروا دیا، کافر ہو گیا. اس سے پوچھا تو کیا کہہ رہے؟ اس نے کہا کہ میرا نفس مجھے تنگ کر رہا تھا، یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو. تو میں جنگل میں نکل گیا، اپنے نفس کو کہہ رہا تھا نہ تو میرا خدا ہے اور نہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا رب ہے. میں اپنے نفس سے مخاطب تھا، نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ تو تحقیق کرنے کو پتا چلے بہت بڑے اللہ والے ہیں. اللہ والا بنتا ہے رب کی مانے نفس کی جو ہے نا مخالفت کرے، نفس کی مخالفت کرے، رب کی مانے. تنہائی میں اٹھ کر اللہ سے روئے، اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما، اللہ مجھے اپنا تعلق نصیب فرما، اللہ مجھے اپنا دھیان نصیب فرما، اللہ مجھے اپنی بندگی نصیب فرما، اللہ مجھے عاجزی نصیب فرما، اللہ مجھے انکساری نصیب فرما. تو اللہ سے مانگے، اللہ کے ساتھ اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، حتیٰ کہ جو ہے نا آگے بھیج جائے خدا کی محبت. تو جب اللہ کی محبت مل جاتی ہے، جب اللہ کی محبت مل جاتی ہے، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، غیر اللہ سے مستغنی ہو جاتا ہے. ہر وقت آخرت آخرت آخرت. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دنیا میں کھانا پینا بھی حرام ہے، یہ مقصد نہیں. کھانے پینے کو بھی آخرت کمانے کا ذریعہ بنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانا شروع کریں، حلال کھائے اور اس نیت سے کھائے اس سے جو قوت پیدا ہوگی اس قوت کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرو. تو یہ کہ بات یہاں سے چلی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ دنیا کے دیگر دھندوں سے فارغ ہو جائیں، دیگر کاموں سے فوری طور پر اپنے رب کو منانے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں. نفس کا بندہ نہ بنیں، رب کا بندہ بنیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.